اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کریم کے بنیادی مضامین کا تفصیلی تعارف۔ قرآن کریم کے 8 بنیادی مضامین جو کہ توحید، صداقت رسول، صداقت قرآن اور ایمان بالآخرت، جہاد، انفاق، تنظیم، آداب، اس کا تفصیلی تعارف مثالوں کے ساتھ ہم کر چکے ہیں۔ ان مضامین کے ساتھ پھر 4 مضامین اور لگتے ہیں، آج ان کا تعارف کرایا جائے گا۔ وہ ہے بشارت، خوشخبری، تخویف، ڈرانا، اور تزہید فی دنیا میں بے رغبتی کا بیان، ترغیب فی الآخرہ، آخرت میں ترغیب کا بیان۔ اس کا جوڑ یہ ہے سابقہ مضامین کے ساتھ کہ جو مقاصد بیان کیے گئے، توحید، صداقت رسول، صداقت قرآن، ایمان بالآخرت، اور اللہ تعالیٰ کے تمام وہ احکامات جو قرآن کریم میں ہے، اس کے ماننے والوں کے لیے بشارت بیان ہوتی ہے، خوشخبری۔ اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، دنیاوی اور اخروی، اور نہ ماننے والوں کے لیے تخویف بیان ہوتی ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ تو بشارت کی بھی 2 قسمیں ہو گئی، دنیاوی، اخروی، اور تخویف کی بھی 2 قسمیں ہو گئی، دنیاوی، اخروی۔ اور پھر چونکہ نہ ماننے کے لیے جو سبب ہوتا ہے وہ دنیا کی محبت ہوتی ہے، تو تزہید فی دنیا کی بے رغبتی بیان ہوتی ہے کہ دنیا فانی ہے، قلیل ہے، خسیس ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آخرت میں ترغیب دی جاتی ہے کہ آخرت دائمی ہے، باقی ہے، اور وہ دنیا سے بہت بہتر ہے۔ بشارت، تخویف، تزہید فی دنیا، ترغیب فی الآخرہ۔ سب سے پہلے بشارت ہے۔ بشارت کا معنی ہوتا ہے خوشخبری۔ یہ لفظ بشارت با کے کسرے کے ساتھ۔ اس میں 3 چیزیں ہوتی ہے۔ ایک ہے مبشر، بشارت دینے والا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کو حکم دیتے ہیں بشر، خوشخبری دے دو۔ اور ایک ہے مبشر لہم، وہ جن کو خوشخبری دی جاتی ہے، وہ ہے ایمان اور عمل صالح والے، اور وہ تمام اعمال جن پر اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے۔ اور ایک ہے مبشر بھی، جس کے ساتھ بشارت دی جاتی ہے، جس کی بشارت دی جاتی ہے، وہ ہے جنت۔ اور وہ دنیاوی و اخروی، وہ خیر جو انسان کو ملنے والا ہوتا ہے، وہ ہے مبشر بھی۔ تو مبشر لہم اور مبشر بھی۔ بشارت کا لغوی معنی ہوتا ہے بشارت، چونکہ یہ بشر سے ہے، بشرا انسان کی ظاہری چمڑے کو کہتے ہیں۔ تو وہ خبر جس سے انسان خوش ہو جائے، جس کے آثار چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں بشارت۔ بشارت معنی وہ خیر جو انسان کو حاصل ہوتا ہے فی الحال یا آئندہ، دنیا میں یا آخرت میں، اللہ تعالیٰ نے جس کا وعدہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں بشارت۔ قرآن کریم میں اس کی مثال، بشارت اور تخویف کی مثال تقریباً ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ پہلے توحید بیان کرتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس کے بعد اس کی دلائل بیان ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تخویف بیان ہوتی ہے۔ تخویف کا معنی ہوتا ہے ڈرانا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اس کو انذار بھی کہتے ہیں، اس کو وعید بھی کہتے ہیں۔ جیسے بشارت کو وعد کہتے ہیں اور تخویف کو وعید کہتے ہیں۔ تخویف، بشارت، وعد، وعید، اور یہ سارے الفاظ قرآن کریم میں ہے۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، ذالک وعد غیر مکذوب، اور تخویف کا لفظ بھی ہے
اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ اس کو بشارت کو کہتے ہیں، تذکیر بایام اللہ، اور تخفیف کو کہتے ہیں تذکیر فیما بعد الموت۔ یہ سارے اصطلاحات ہیں اور اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، لا مشاحت بالاصطلاحات۔ تو سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں کے لیے پہلے تخفیف بیان کرتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ یہ تخفیف بیان کی گئی کافروں کے لیے، جہنم کی وعید بیان کی گئی۔ اس کے بعد بشارت، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ یہ ہے بشارت۔ قرآن کریم میں بشارت یہ ایمان و عمل صالح والوں کے لیے بیان ہوتا ہے، کامل درجہ اس کا یہ ہوتا ہے، کامل درجہ بیان ہوتا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور اس کے علاوہ وہ دوسرے اعمال جس کی طرف اللہ نے بشارت بیان کی ہے، جیسے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، وبشر المخبتین، مخبتین انابت کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، پھر ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اور بشارت اگر خیر کے علاوہ شر میں بھی بیان ہوتا ہے تو وہ مقید بیان ہوتا ہے، اور وہ ایک تحکم و استہزاء ہوتا ہے، جیسے کافروں کو طنز کے طور پر کہا جاتا ہے فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ تو یہ ان کے ساتھ تحکم ہوتا ہے، ایک مذاق ہوتا ہے، استہزاء ہوتا ہے، وہ مقید استعمال ہوتا ہے ہمیشہ۔ بشارت کبھی دنیاوی ہوتی ہے، جیسے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر یہ ایمان اور تقوی اختیار کریں گے تو برکات کے دروازے میں کھول دوں گا آسمان اور زمین سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے بھی کھائیں گے اور نیچے سے بھی کھائیں گے۔ اسی طرح وہ تمام بشارتیں جو قرآن کریم پورے اس سے بھرا ہوا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت، تدبر کرتے وقت اس کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ بشارت بیان ہوتی ہے کس عمل پر۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں تخفیفات ہے، دنیاوی بھی اخروی بھی۔ اخروی جہنم اور حشر کی بیان ہوتی ہے، اور جو اخروی ہے وہ جہنم کی بیان ہوتی ہے۔ جو دنیاوی ہے وہ عذاب، جو قوموں پر عذاب آئے جن اعمال کی وجہ سے، قوم عاد، ثمود، قوم نوح، قوم شعیب۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قومیں تم سے دور نہیں ہیں، وما قوم لوط منکم ببعید وانکم لتمرون علیہم مصبحین۔ مشرکین مکہ تم صبح شام ان پر گزرتے ہو، اور جو عذاب اللہ نے اقوام پر بھیجے یہ دنیاوی تخفیف ہے۔ بشارت قرآن کریم میں اس کا مادہ 123 مرتبہ آیا ہے اپنے تمام مشتقات کے ساتھ، 23 مرتبہ، 123 مرتبہ اس کا مادہ آیا ہے۔ اس کے بعد پھر بیان ہوتا ہے تزہید فی دنیا اور ترغیب فی الآخرہ۔ دنیا کوئی چیز نہیں ہے، پوری قرآن میں آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ بیان فرماتے ہیں دنیا خسیس ہے، دنیا فانی ہے، اور دنیا کے لیے بقا نہیں ہے، یہ جلدی زائل ہونے والا ہے، اس سے دھوکہ نہیں کھاؤ، فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ اور آخرت کی ترغیب دی جاتی ہے کہ آخرت باقی ہے، دائمی ہے، اور دنیا سے بہتر ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ چنانچہ اس کی مثال سورۃ آل عمران میں پہلے اللہ تعالیٰ تزہید فی دنیا بیان کرتے ہیں، اور مرغوبات دنیا کے ایک فہرست پیش کرتے ہیں۔ زین للناس حب الشہوات، مزین کیا گیا ہے لوگوں کے لیے دنیا کے مرغوبات۔ مرغوب چیزیں وہ کیا ہے؟ حب الشہوات، من النساء عورتیں ہیں، والبنین اولاد،
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ اور کہیں پر فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، دنیا قلیل ہے۔ اور سورۃ حدید میں فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ تو کھیل تماشا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ترغیب فی الآخرت، قل اونبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانہار وازواج مطہرہ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانہار۔ کئی مقامات پر مختلف انداز میں مختلف الفاظ کے ساتھ ترغیب دی جاتی ہے دنیا کی۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، سورۃ کہف۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ سورۃ اعلیٰ میں فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو دنیا کمانا، دنیا اس کو استعمال کرنا یہ جائز ہے، لیکن ترجیحات نہیں ہونی چاہیے۔ تؤثرون الحیات الدنیا تحبون المال حبا جما کلا اذا دکت الارض دکا دکا۔ اور جو تخویف بیان ہوتی ہے وہ کافروں کے لیے بھی بیان ہوتی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی بیان ہوتی ہے۔ کافروں کے لیے جہنم کی اور مسلمانوں کے لیے عذاب کی، اس سے کم درجے کی، جیسے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ مسلمانوں کے لیے بھی بیان ہوتی ہے، کافروں کے لیے بھی۔ تو یہ چار مضامین کا تعارف کرایا گیا، بشارت، خوشخبری، یہ دنیاوی بھی ہوتی ہے، اخروی بھی ہوتی ہے۔ تخویف یہ دنیاوی بھی ہوتی ہے، اخروی بھی ہوتی ہے۔ بشارت کو وعد کہتے ہیں، تخویف کو وعید بھی کہتے ہیں۔ اور اس کا جو سبب ہے وہ دنیا کی محبت ہے، تو تزید فی دنیا اور ترغیب الی الآخرت بیان ہوتا ہے۔ زہد فی دنیا کا لفظ قرآن میں ایک جگہ آیا ہے سورہ یوسف میں، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ یوسف علیہ السلام کی بھائی اس میں بے رغبت، زاہد فیہ دنیا میں بے رغبتی۔ تو زہد زاہد فیہ یہ قرآن میں ایک جگہ آیا ہے، اور باقی اس کا مضمون قرآن کریم اس سے بھرا ہوا ہے۔ امید ہے کہ تدبر کرنے کے لیے اس کا راستہ آپ کے لیے ہموار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔